السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ سورہ توبہ آیت نمبر 21۔ جی، سورہ توبہ 20 میں ہم نے پڑھا آمنوا وہاجروا وجاہدوا، 3 چیزوں کی بات ہوئی۔ یہ 3 کام کر لو پھر تمہیں انعام ملنے والے ہیں۔ اب اس انعامات کی خوشخبری دی جا رہی ہے۔ فائزون پڑھا نا کہ کامیابی ملنے والی ہے۔ یبشرہم، باشین را، بشرا، بشر، بشرا بھی اسی سے ہی ہے۔ خوشخبری، خوشی کی خبر، خوشخبری دیتا ہے انہیں ربہم، را بابا رب ان کا، رب کا مطلب کیا ہے؟ ذرے کو کمال تک پہنچانے والا، پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ لفظ رب یہاں پر کیوں آیا ہے؟ یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا تھا وَيُبَشِّرُهُمْ رحمان، اللہ، کوئی بھی نام لیا جا سکتا تھا، لیکن رب کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ آگے رحمت کی بات ہے۔ برحمتی، رحمت کی خوشخبری دیتا ہے انہیں رب ان کا رحمت کی، منہ اپنی طرف سے، ورضوان اور رضا مندی کی، یعنی خوشخبری رب دے رہا ہے رحمت کے ساتھ، اور بڑی چیز کیا ہے؟ رضا مندی، وجنات اور باغات کی۔ ایک جنت کی بات نہیں آ رہی بلکہ کئی جنتوں کی بات آ رہی ہے۔ جنت کی جمع جنات۔ لہو، ان کے لیے، فیہا، اس میں، نعیم، نعمتیں ہیں، مادی نعمتوں کی بات ہے۔ مقیم، قائم رہنے والی، یعنی کہ کبھی ختم نہ ہونے والی۔ اللہ کی رحمت کی خوشخبری۔ اللہ کے نزدیک کامیاب عظیم لوگ ایمان والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں۔ ان کے لیے رحمت بھری خوشخبری ہے۔ یعنی میں نے آیت نمبر 20 پڑھی کہ اس میں انہی چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایمان کا، ہجرت کا، جہاد کا، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ رحمت بھری خوشخبری ہے۔ یہ ہے ہمارا رب، ادھار نہیں رکھتا بلکہ بہت بڑھا چڑھا کے دیتا ہے، بڑا نوازتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر سودا کیا جائے تو کبھی گھاٹا نہیں ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ دنیا میں تو پھر بھی گھاٹا، نفع، نقصان ہوتا ہے نا، لیکن رب کے معاملے میں تو صرف فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ کیا ہے رحمت بھری خوشخبری؟ کہ دنیا اور آخرت میں اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اور مزید بڑی خوشخبری کون سی ہے؟ ورضوان، رضامندی۔ مزید خوشخبری کیا ہے؟ رضامندی، اور وہ بھی کس کی؟ آپ کے شوہر کی نہیں، آپ کی اماں کی نہیں، دوستوں کی نہیں، اللہ رب العالمین کی، جو بہت بڑا ہے، جو سب سے اوپر ہے، جو سب سے بلند ہے، جو سب سے زیادہ مجھ سے اور آپ سے محبت کرتا ہے۔ سب کی محبتوں میں کمی آ سکتی ہے، ماں تک کی محبت میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اس رب العالمین کی محبت میں کمی نہیں آ سکتی۔ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ یاد آ رہا ہے یہ کون سا جملہ ہے؟ میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین اعلان عام کر دے گا سب جنتیوں کے لیے،
اب میں تم سے راضی ہوں اور کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. کتنی بڑی خوشخبری ہے نا کہ کتنا بڑا بادشاہ شہنشاہوں کا شہنشاہ یہ بات کہہ دے. آج اگر ایک چھوٹی موٹی ہستی ہم سے ایسا کہہ دے نا، پراؤڈ محسوس کریں گے، فیل کریں گے کہ ہاں بھائی ہمیں تو ہماری ماں نے ایسا کہہ دیا، یا ہمارے باپ نے ایسا کہہ دیا، یا ہماری وہ ٹیچر ہے نا وہ ایسا کہتی ہیں، تو کتنا پراؤڈ ہوگا نا کہ واقعی یہ مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گی. یہاں تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے. سبحان اللہ. تو جس کو اللہ کی رضا مل جائے وہ تو کامیاب ہو گیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے میں آپ سے راضی ہو گیا اور بس آپ اسی پر خوشی مناؤ. رضامندی کیسی ہوگی؟ اب تحفوں کی بات ہو رہی ہے. گفٹ دوں گا، اور وہ بھی کوئی حقیر نہیں بلکہ بہت اعلیٰ گفٹ. وہ کیا ہوں گے؟ ایسی چیزیں، ایسی نعمتیں، ایسے محلات، ایسے لباس، ایسی خوبصورتی جو کبھی بوسیدہ نہ ہوگی، جو کبھی خراب نہ ہوگی. ہمارے ساتھ تو سب سے بڑا مسئلہ یہی ہوتا ہے نا، فیشن آؤٹ ہو گیا، اب نہیں پہنوں گی یہ کپڑے، اب تو یہ چل ہی نہیں رہے، کوئی کیا بولے گا. بوسیدہ ہو جاتے ہیں وہ کپڑے، الماریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن کیا اب کہاں چلتے ہیں اماں جی، ہم تو نہیں پہن رہے کپڑے، بہت پرانا ڈیزائن ہے، یا فرنیچر بڑا بوسیدہ ہو گیا ہے، یا کب تک رہنا ہے اس گھر میں، اب تو لینے کوئی نیا گھر ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں بوسیدہ ہو جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ تمہارا اپنا وجود. تم بچپن میں کتنے پیارے لگتے تھے، ہے نا، بچپن کتنا خوبصورت ہوتا ہے، ہر کسی کو بچوں پہ بڑا پیار ہوتا ہے. پھر تھوڑا بڑے ہوتے ہیں، پھر جوانی آتی ہے، جوانی بھی خوبصورت ہوتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے یہ بھی جاتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، حسن ختم، صحت ختم، وہ بات نہیں رہتی، جسم بھی بوسیدہ ہو جاتا ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، ہر چیز ایسی ہوگی جو ہمیشہ قائم رہے گی، ہمیشہ تر و تازہ رہے گی، ہمیشہ خوبصورت رہے گی. چاہے وہ تمہارا لباس ہو، تمہارا جسم ہو، تمہارا گھر ہو، تمہاری جیولری ہو، جو بھی ہو، سب کچھ تر و تازہ رہے گا، نیا، خوبصورت. تو کوئی چیز بوسیدہ نہ ہوگی. جنت کی اعلیٰ نعمتیں ہمیشہ قائم رہنے والی، کبھی نہ خراب ہونے والی. اور پھر فیہا نعیم، نعمتیں مقیم، قائم رہنے والی. اور کیا اشارہ ہو رہا ہے قائم کی طرف؟ ایسی نعمتیں جو دے کے تم سے کبھی لی نہ جائیں گی، اور وہ تمہاری پراپرٹی ہے، تم اس کے مالک ہو. یہاں تو یہ ہوتا ہے نا، گھر ہمارا ہے، چھین ہی جاتا ہے کبھی، ہے نا. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، کبھی چیزیں چوری ہو جاتی ہیں، کبھی گم ہو جاتی ہیں، کبھی کوئی چھین لیتا ہے، کبھی کھو جاتی ہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ چیزیں ایسی ہوں گی جو ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی، تم ہی اس کے مالک ہوگے، تم سے کوئی نہیں چھینے گا. کتنے بڑے انعامات ہیں، کوئی چھوٹے موٹے انعام ہیں؟ دنیا میں تو ہر چیز ہی چھین لی جاتی ہے، کبھی پیسہ، کبھی مکان، کبھی دولت، کبھی اولاد، کبھی ماں باپ. ہر چیز چھیننے کا ڈر بھی رہتا ہے. اگر چھینی بھی نہ جائے نا تو خوف رہتا ہے. ہم کیا دعا کرتے ہیں جب ہمارے بچے باہر جاتے ہیں؟ یا اللہ حفاظت فرمانا، اللہ خیر و عافیت کے ساتھ گھر لوٹ کر آئیں، اللہ اولاد کا غم نہ دکھانا. یعنی ایک ماں تو اسی چیز کو ہی لے کے جیتی ہے کہ بس میرے بچوں کو کچھ نہ ہو جائے. اور زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے ماں باپ اپنی اولاد کا غم دیکھتے ہیں، اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ اپنی ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دفنا کر بھی آتے ہیں. اللہ ہم سب کو بچائے اسے وقت سے. تو اولاد کے غم سے اللہ سب کو بچائے. تو بات کیا ہے کہ ہر چیز چھین ہی جاتی ہے، یا چھین جانے کا خوف ہوتا ہے. لیکن جنت کیسی پرامن جگہ ہوگی، کتنی سکینت، کتنا سکون کہ جو بھی ہے وہ میرا ہی ہے، کوئی مجھ سے نہیں لے گا، ہمیشہ وہ چیزیں میرے پاس رہیں گی. بہت بڑی خوشخبری ہے اس میں. سورہ توبہ 75 میں یہ مضمون دوبارہ دہرایا جائے گا، تو اس کو اور مزید ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اور یاد رکھیں کہ آپ یہاں بیٹھی ہیں، قرآن سیکھ رہی ہیں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ اللہ نے آپ کو اس لائق سمجھا. آپ وقتی طور پر اپنے آپ کو گھر کی ہر ذمہ داری سے بری ذمہ کریں، چاہے شام کا کھانا پکانا ہو،
یا کوئی کپڑے پڑے ہیں تو ان کو سینا ہو. اور کون کون سی ٹینشن ہوتی ہیں؟ بہت ساری ہوتی ہیں نا. ہماری تو بہت ساری ٹینشن ہیں. تو یہاں پر رب کی خوشخبری ہے. تو اس لیے کیا کریں؟ خوش ہو جائیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن کے لیے چن لیا. یہ بہت بڑا احساس ہے. قرآن سے کیسا انقلاب آتا ہے؟ قرآن آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ پرپس آف لائف. جو قرآن نہیں سمجھتے، قرآن کو نہیں پڑھتے، وہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس میں صرف اور صرف کیا ہے؟ نقصان ہے اور دنیا فانی کے پیچھے دوڑنا ہے اور اپنے آپ کو تھکانا ہے. لیکن قرآن در حقیقت ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ جینا سکھاتا ہے. امام شافعی کا بڑا پیارا قول ہے. انہوں نے کہا کہ انسان 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے، 2 دفعہ جنم لیتا ہے. ایک دفعہ جب وہ پیدا ہوتا ہے، ایک ماں اسے جنتی ہے، پیدا ہوتا ہے. اور دوسری دفعہ جب وہ جینا سیکھ جاتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں آیا کس لیے تھا. یہ ہے اصل جنم. یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں قرآن والے، قرآن کلاس میں آنے والے. وہ جان جاتے ہیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر آیت ہمیں کچھ سکھا رہی ہوتی ہے، ہمیں کچھ بتا رہی ہوتی ہے، ہماری ٹریننگ کر رہی ہوتی ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب شعر کہا ہے، 2 عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز سے لذت آشنائی. جب اس کی لذت انسان کو محسوس ہونے لگتی ہے نا، تو ہر چیز حقیر اور کمتر لگتی ہے. قرآن کی لذت جس کو محسوس ہونے لگ جائے وہ کامیاب ہو گیا. کیا ہے قرآن کی لذت؟ کس کو کہتے ہیں قرآن کی لذت؟ قرآن سے محبت. کیسی محبت؟ آپ کو پتہ ہے نا، محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بہت کچھ ہمیں آسان لگتا ہے. ایگزامپل، ماں اپنے بچے سے بہت محبت کرتی ہے. بچہ رات کو جگا رہا ہے لیکن ماں اس کے ساتھ جاگ رہی ہے. وہ نہیں سوئے گی جب تک اس کا بچہ نہیں سوئے گا. وہ سو رہی ہے، بچے نے کوئی کام ایسا کر دیا، پھیلا دیا، ماں فوراً اٹھ کے کرے گی، اپنے بچے کو دیکھے گی. یہ کیا ہے؟ محبت ہے. تو یہاں پر تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ورضوان، اور رضامندی. تو اللہ کی رضامندی کیسے ملے گی؟ جب ہم اللہ کی اطاعت کریں گے. اللہ رب العالمین نے ایمان والے، ہجرت کرنے والے، جہاد کرنے والوں کے لیے جنت میں 100 درجے تیار کیے ہیں. 2 درجوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے بیچ فاصلہ ہے. اگر تمام مخلوق ایک درجے میں داخل ہونا چاہے تو آسانی سے داخل ہو جائے گی. سبحان اللہ. کس کے لیے ہیں یہ درجات؟ گھروں سے ہجرت کر کے آنا پڑے گا اور پھر کیا کرنا ہوگا؟ جہاد کرنا ہوگا. قلم سے، اپنے شعور سے لوگوں کو دین کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہوگی، اور اپنے مالوں سے بھی. تفسیر بالحدیث ایک اور دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک خیمہ ہوگا جو ایک چمکتے سفید موتی کا بنا ہوگا، جو ایک چمکتے سفید موتی کا بنا ہوگا. اس کی لمبائی 70 میل ہوگی. اس خیمے میں مومن کے بہت سے گھر والے ہوں گے. وہ باری باری ان کے یہاں چکر لگائے گا، لیکن وہ اس قدر فاصلے پہ ہوں گے کہ ایک دوسرے کو نہ دیکھتے ہوں گے. کسی کے دل میں کوئی حسد اور پریشانی نہ ہوگی. مسلم 7158. ساری نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہاں پہ کیا ہمیں نظر آ رہی ہے؟ اللہ کی رضامندی. اللہ کی رضامندی کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہے. لیسن لکھ لیجیے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی کا راستہ کھول کر بتا دیا. اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے سچے ہیں. ہمیشہ کی نعمتوں کے لیے اس عارضی دنیا کی قربانی دینا ہوگی. آیت نمبر 22. خالدینہ، ہمیشہ رہنے والے ہیں. خالام دال، خالد بھی اسی سے ہے. مترادفات میں سرمد، ابدا، یعنی ہمیشہ رہنا، مسلسل ایک جگہ پر رہنا. فیہا، اس میں. ابدا، حمزہ با دال، ہمیشہ ہمیشہ یعنی مسلسل جاری رہنے والی مدت. ابدا سے آباد بھی ہے اور بعد بھی، جیسے کہ فیصلہ آباد، ناظم آباد، اور بعد زندہ باد، پاکستان زندہ باد. ٹھیک ہے. زمانہ دراز. ان اللہ، بے شک اللہ، عندہ، عین نون دال، اس کے پاس. عندہ کا لفظ
کس میننگس میں آتا ہے؟ قرب، کسی چیز کا قرب ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی نزدیک، قربت۔ اجرن، حمزہ جیم را، اجر ہے، جزائے عمل کو اجر کہتے ہیں، خواہ دنیا کے لیے ہو یا دین کے لیے۔ عظیم، بہت بڑا۔ اب یہاں پہ پھر دوبارہ انعام کی بات ہو رہی ہے، پھر دوبارہ اللہ رب العالمین تحفے دے رہا ہے، اور کس کی وجوہات کیا ہیں، کیا محنتیں ہیں؟ پھر وہی بات 20 کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے جائیں گے۔ آمنو، ایمان لائے، وہاجرو، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدو، اور انہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، دنیا کے لیے نہیں، اس لیے فی سبیل اللہ کا لفظ یہاں پہ کلیئر کر دیا گیا ہے، کیونکہ ہماری زندگی تو دنیا کے لیے ہجرت، یعنی اس ملک سے اس ملک جانا ہے گھومنے، دیکھوں تو جا کے امریکہ کیسا ہے، کینیڈا کیسا ہے، اور پھر کیسا جہاد، دنیا کو حاصل کرنے کا جہاد، نہیں، یہاں پہ فی سبیل اللہ نے کلیئر کر دیا، بھی اموالہم، اور اپنے مالوں کو بھی خرچ کرنے والے۔ تو کتنی اہمیت ہے۔ اور یہ ہجرت، مائگریشن، یہ کس نے سب سے پہلے کی تھی؟ حضرت ابراہیم کس نے کہا تھا؟ صحیح، ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت، سب سے پہلے وہی اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو چھوڑ کر اللہ کے خاطر نکلے تھے۔ یہ بہت بڑا قدم ہوتا ہے۔ آپ لوگ گھر سے نکل کر آتی ہیں نا ٹیوزڈے اور ویڈنسڈے کو، کتنا مشکل ہوتا ہے، اور کتنی دیر کے نہیں آتی ہیں آپ سوچیں۔ تو یہ لوگ جو اپنے خاندان، قبیلوں کو، اپنی اس جگہ کو جہاں بچپن گزرا، جوانی گزری، ایک لمبا عرصہ گزارا، پھر اپنا بزنس بھی ہوتا ہے، رہن سہن سب کچھ ہوتا ہے، ایسے تھوڑے وہ فارغ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سب کچھ چھوڑ کر آئے۔ تو بہت بڑا کام تھا یہ، اللہ رب العالمین ایسی بار بار گفٹ نہیں دے رہا۔ ہمیشہ کی جنت کا انعام۔ ٹاپک، انسان زندگی میں جو بھی خیر کا کام کرتا ہے، کتنی عمر کر سکتا ہے؟ لمیٹڈ ٹائم ہے نا، کوئی 20 سال جیتا ہے، کوئی 40 سال، کوئی 50، کوئی 60، لیکن اجر ہمیشہ ہمیشہ والا ملے گا۔ بہت خوبصورت بات ہے یہ۔ ہم لوگ محنت کتنی کر کے جائیں گے؟ جتنی ہماری عمر ہوگی۔ اب چاہے ہم کتنی عمر اللہ نے ہمارے لیے لکھی ہے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ جتنی آپ نے عمر یہ نیکیاں کی تھی، خیر کیا تھا، اتنا ہی آپ کو جنت کا حصہ ملے گا، یا جنت میں آپ رہ سکتے ہیں 50 سال، 60 سال، 80 سال۔ پھر تو لوگ بس یہی دعا کریں گے اللہ ہماری عمر بڑھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جنت کا بدلہ ہمیشہ کی والا ملے گا۔ حضرت سعید خضری روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے یہ بات مقرر ہو گئی ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہ پڑو گے، تم زندہ رہو گے، کبھی موت نہ آئے گی، تم جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، تم آرام سے رہو گے، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اور پھر اللہ کی آواز آئے گی، یہ جنت تمہارے عملوں کا بدلہ ہے اور تم ہی اس کے وارث ہو۔ سبحان اللہ، کس قدر خوبصورت حدیث ہے، مسلم 7157۔ کون نہیں چاہتا کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہے؟ ہماری تو دعائیں یہی ہوتی ہیں نا، اللہ بیماریوں سے بچانا، اللہ تکلیفوں سے بچانا۔ ہم چاہتے ہیں سکون، ہم چاہتے ہیں صحت، ہم چاہتے ہیں ہمیشہ جوان رہنا، یہی تمام چیزوں کی طلب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی بتا رہا ہے، یہ چاہیے نا تمہیں تو جنت کے لیے محنت کر لو، سب کچھ مل جائے گا۔ اللہ نے پہلے ہی یہ خوشخبری دے دی، اور پھر اللہ نے کیا بتایا، یہ ملے گی کیوں؟ تمہارے عملوں کی وجہ سے، جو عمل کرو گے اس کا بدلہ ایسا ہی ملے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمارے نام وہ جنت کر دی۔ وارث کون ہوتا ہے؟ جس کا وہ گھر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وارث ہو تم۔ اللہ اکبر، نازم بات کی کسی گھر کا ہمیں وارث نہیں بنایا جا رہا، مالک نہیں بنایا جا رہا، بلکہ جنت کا۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے۔ بس تھوڑی سی ہمیں اسٹرگل کرنا پڑے گی، محنت تو کرنا ہوگی، ایسے تھوڑی ملے گا، محنت کرنا پڑتی ہے، پیپر دینا پڑتے ہیں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ نعمتوں میں ہو جائے گا،
اسے کبھی کوئی تکلیف نہ ہوگی، اس کے کپڑے کبھی پرانے نہ ہوں گے، اس کی جوانی کبھی ختم نہ ہوگی۔ مسلم 7156۔ جنت کے ہم سب انہی چیزوں کے طلبگار ہیں نا، ہمیں یہی سب کچھ تو چاہیے، ہمارے کپڑے ہمیشہ نئے ہوں، بوسیدہ کپڑے ہمیں پسند نہیں ہیں، ہم جوان رہنا چاہتے ہیں، ہم تکلیفوں سے گھبراتے ہیں۔ تو دیکھیں ان حدیثوں میں اللہ رب العالمین یہی خوشخبری ہمیں دے رہا ہے۔ اب دیکھیں جنت بھی گزر گئی، رحمتیں بھی گزر گئیں، برحمت رضوان اللہ کی رضامندی بھی گزر گئی۔ اب کون سا اجر ہے؟ عندہ اجر عظیم۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں اجر عظیم جنت میں وافر جزا کا نام ہے۔ وافر مقدار میں بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر ہر چیز کو دینا، اجر عظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جنت میں سب سے ادنا درجے کا جنتی کا مرتبہ یہ ہوگا کہ اس سے اللہ کہے گا تو اپنی خواہشات بیان کر۔ کون سا جنتی؟ سب سے ادنا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اپنی خواہشات بیان کر۔ وہ اپنی تمنائیں بیان کرے گا، پھر اللہ پوچھے گا ساری تمنائیں بیان کر دی؟ وہ کہے گا ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جتنی تمنائیں بیان کی تجھے دی جائیں گی اور اتنی ہی مزید عطا کی جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ مسلم۔ آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انعامات کتنے بڑے بڑے، کتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں جو ہمارے سامنے ہیں الحمدللہ، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آج لوگ دنیا کی خاطر جس کی کوئی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کتنا بھی بڑا گھر ہو، بزنس ہو، سب کچھ کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، کچھ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، سب دوسروں کے پاس جائے گا، لیکن لوگ پھر بھی ان سب کے لیے اپنی جان کو کھپا رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں اس فانی دنیا کے لیے، جبکہ اس کی جان کو اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو خلاصہ کیا ہوا اس آیت کا؟ آمنو وہاجروا وجاہدوا، پھر وہی بات آیت نمبر 20 کی، آمنو ہاجروا وجاہدوا سے بات شروع ہوئی، پھر اللہ نے خوشخبری دی۔ تو بتائیں یہ سودا کیسا نظر آتا ہے؟ گھاٹے کا یا فائدے کا؟ فائدے کا۔ اس لیے کبھی بھی اس راستے میں سست نہ ہونا، کبھی بھی اس راستے سے رک نہ جانا، کبھی بھی دنیا تمہیں اپنی طرف کھینچے تو اس طرف نہ چلے جانا۔ تو بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ نے تمہیں یہ ٹکڑا دے دیا، تمہیں اس لائق سمجھا کہ تم آج یہاں بیٹھی ہو۔ یہی تو اس قرآن کا پیغام ہے کہ اللہ موقع بار بار نہیں دیتا، موقع سے فائدہ اٹھائیں، اسی میں آپ کے لیے کامیابی ہے۔ لیسن لکھ لیجئے، کل کے بلند درجات کے لیے آج محنت کرنی ہے۔ ایمان کا ثبوت گناہوں سے ہجرت ہے، جہاد مال قلم کے ذریعے لازمی کرنا ہے۔ آیت نمبر 23، بہت خاص آیات، یہ آیت 23 اور 24۔ اگر یہ آیت ہم سمجھ جائیں نا تو زندگی کا بڑا حصہ سمجھ جائیں گے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ میری اور آپ کی، ٹھیک ہے؟ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ اس وقت کے لوگوں کی بات ہے ان کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین نے خطاب عام کیا ہے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو خطاب ہے۔ اس طرح کی جب آیتیں آتی ہیں تو صحابہ کرام ایک دم فوکس کرتے ہیں، ساری مصروفیات ادھر ادھر دیکھنا، کوئی بھی کام سب چھوڑ دیا کرتے۔ ام سلمہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے بال بنوا رہی تھیں اور لونڈی ان کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آئی، یا ایھا الذین آمنوا، انہوں نے فوراً اس کو روک دیا اور کہا کہ مجھے دوپٹہ دو، اور جا کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کے سننے لگی۔ تو لونڈی نے کہا کہ وہ تو یا ایھا الذین آمنوا کہہ رہے ہیں، آیت پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اے بدبخت، کیا میں ایمان والی نہیں؟ تو بس آپ بھی فوکس ہو جائیں، الحمدللہ میں اور آپ بھی ایمان والی ہیں۔ یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو۔ غور سے سنو، کیونکہ جہاں پہ بھی یا ایھا الذین آتا ہے وہاں پہ یا تو اللہ کا کوئی حکم ہوتا ہے یا پھر کسی چیز سے روکا جا رہا ہوتا ہے۔
کوئی احکام ہوتا ہے یا پھر روکا جا رہا ہوتا ہے. لا تتخذو، نہ تم بناؤ، اخذا سے حمزہ خا دال، اخذا کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، لینا. آباءکم، اپنے آباؤ اجداد کو، و اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کو، اولیاء دوست، ان استحبوا، اگر وہ ترجیح دیں، حبابا اس کا روٹ ہے حب سے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے محبت. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. حب، اور حب کا مطلب کیا ہوتا ہے دانا. کفرہ، کفر کو، کفر کیا ہوتا ہے انکار اور چھپا ہوا ہے نا. رات کو بھی کافر کہتے ہیں. علی الایمان، ایمان پر. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ، اور جو کوئی دوست رکھے گا انہیں. یتولا ولی سے، ولی کے اور کیا میننگس ہیں؟ قرین، رفیق، خلیل، اخوان، صدیق. اور ولیجہ تو ابھی ہم نے ریسنٹلی پڑھی تھی اور اس کے بارے میں آپ کو کافی ڈیٹیل بتائی تھی. منکم، تم میں سے. فاولئک، تو یہی لوگ ہیں. ہم الظالمون، وہ ظالم ہیں. اور ظلم کی کیا تعریف ہے؟ اندھیرا. اور یہ وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا ظلم ہے. ایگزامپل کیا دی تھی میں نے آپ کو؟ ٹوپی کو اتار کے پیروں پہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے. جس کا جو مقام ہے نا اس کو وہاں ہونا چاہیے. چلیں 23 ولایت کا معیار. ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کا دوسری چیز سے اس قدر قریب ہونا کہ کسی تیسرے کی گنجائش باقی نہ رہے. اور اس کا ٹاپک محبتوں کا امتحان بھی ہو سکتا ہے. اگر تمہارے خونی رشتے، تمہارے باپ بھائی جن کو انسان بہت چاہتا ہے، وہ اگر کفر کو زیادہ پسند کریں ایمان کی بنسبت، وہ اگر کفر کو زیادہ پسند کرتے ہیں ایمان کی نسبت، تو پھر تم ان کو قریبی دوست یا محبوب نہیں بنا سکتے. اور اگر کوئی ایسا کرے گا، یعنی پھر بھی ان کو اپنا دوست یا ساتھی بنا لے، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ ظلم ہوگا. یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کا حق مارا. لوگوں کے خاطر اکثر لوگ اللہ کا حق چھوڑ دیتے ہیں. لوگوں کے حق پورے کرتے کرتے اللہ کا حق بھول جاتے ہیں. کیسے؟ بہت ساری مثالیں ہیں. ہمارے ارد گرد رہنے والوں کی زندگیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں. میرے شوہر جی کو پردہ پسند نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کرتی. اللہ کا جو حکم ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ایسے شوہر کو چھوڑ دو، کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ رہنے کی؟ دیوس تو جہنم میں جائیں گے ویسے بھی. تو اگر شوہر ایسی چیزیں بولتا ہے کہ مجھے پردہ پسند نہیں، یا تم جو ہے میرے دوستوں کے سامنے کیوں پردہ کر کے آ رہی ہو، تو ایسا مرد قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہا جائے. قابل غور ہے یہ بات کہ یہ خطاب کس سے؟ ایمان والوں سے، کہ اگر آپ نے ایسا کیا نا تو آپ ظالم ہیں. یعنی دوستی کا بھی ایک مقام ہے. اگر اللہ رسول کی محبت سے دوستی یا رشتے بڑھ جائیں تو یہ ظلم ہوگا. جہاں لگے کہ رشتوں کو نبھانے کے چکر میں اپنے رب کی نافرمانی کر رہی ہوں، تو ایسی رشتوں سے بچنا ضروری ہے. زندگی وہ ہوتی ہے جس میں دنیاوی تعلقات اہم ہوتے ہیں، اور ایک زندگی وہ ہوتی ہے جس میں دینی تعلقات اہم ہوتے ہیں. تو یہاں مومنین سے کہا جا رہا ہے کہ تم کس کو ترجیح دو گے؟ وہ جو دنیا کے طریقے کا ذریعہ ہیں، وہ جو دنیا کی ترقی کا ذریعہ ہیں، یا وہ جو دین کی ترقی کا باعث ہیں؟ پیچھے سے ایک ہی مضمون چلا آ رہا ہے کہ کون کس کو ترجیح دیتا ہے. یہ پڑھنا پڑھانا تو بہت آسان ہے، میرے لیے بھی کہنا بہت آسان ہے، آپ کے لیے سننا بھی بہت آسان ہے. مگر جو اس آزمائش سے گزرا ہوگا
اس کا سوچیں آپ، جن کے بارے میں ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، کیسے وہ سب اللہ کے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے۔ آج ہماری ایک بچی شادیوں کی جاری ہوتی ہے نا، تو دیکھا ہے کیسے اماں بہنیں اور بھائی رو رہے ہوتے ہیں، وہ گھر سے ہجرت کر رہی ہوتی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اب لوٹ کے نہیں آئے گی، وہ آ جائے گی، بار بار آتی رہے گی۔ ایک ہی چھوٹی سی ہجرت ہی برداشت نہیں ہوتی نا۔ اور یہ کیسے لوگ تھے، کیا کیا ہجرت کے وہ واقعات ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھیں کہ کس طرح سے یہ جا رہے تھے اور کس طرح سے چھینا چھپٹی ہو رہی تھی۔ ام سلمہ کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، باپ کہہ رہا ہے یہ میرا پوتا، اور جو ہے اماں کہہ رہی ہیں یہ میری بیٹی، یہ نہیں جائے گی تمہارے ساتھ، اور کس طرح سے میاں بیوی کو جدا کیا، کس طرح سے ایک بچے سے جدا کیا ایک ماں کو۔ کتنی تکلیف دہ کہانیاں ہیں، ان کہانیوں کو پڑھو تو لگتا ہے کہ بہت واقعی مشکل وقت آئی ان لوگوں پر۔ ایسی اللہ رب العالمین ان کو بار بار قرآن میں بڑے اعزازات سے نہیں نواز رہا، بڑی قربانیاں دی تھیں ان لوگوں نے۔ تو در حقیقت یہ تمام کہانیاں جو میں اور آپ پڑھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں کہ وہ ہجرت کر کے نکلے، اور جب پہلی ہجرت ہوئی تو کیا ہوا تھا، 83 مرد تھے، 11 عورتیں تھیں، حبشہ چلی گئیں۔ یہ بہت عام سی چیزیں لگتی ہیں سننے سنانے میں، لیکن اس کو ہم فیل کریں تو پھر پتہ چلے گا واقعی بہت بڑا کام کیا تھا ان لوگوں نے۔ کیونکہ ظاہر ہے ان کی بھی زندگی تھی، زندگی کے معاملات تھے، بزنس تھے، یادیں تھیں، بچپن تھا، بہت کچھ تھا ان کے پاس بھی کھونے کے لیے۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس کچھ کھونے کے لیے نہ تھا، بہت کچھ تھا ان کے پاس بھی کھونے کے لیے، لیکن انہوں نے اپنے رب کے خاطر سب کچھ چھوڑ دیا۔ تو ایسے میں جو کچھ لوگ تھے جو یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے، یہاں ان لوگوں کی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہجرت کے معاملات ہیں یا رشتوں کے معاملات ہیں، ہم آپ کے سامنے بار بار رکھ چکے ہیں، لیکن کچھ مسلمان جن کے ایمان ابھی اتنے مضبوط نہیں تھے، اور اعلان برات جو ہم نے سٹارٹ میں پڑھا، اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے، کیونکہ اعلان برات کیا تھا، قطع تعلقی، ختم کر دو سب کچھ، ان لوگوں کی طرف دیکھنا بھی نہیں ہے، ان لوگوں کے ساتھ رہنا بھی نہیں ہے، ان کو نکال دو یہاں سے۔ اب ظاہر ہے ان لوگوں میں ماں بھی تھی کسی کی، باپ بھی تھا کسی کا، بھائی بھی تھا، خاندان بھی تھا، چاچا زاد بھی تھا، پھپھو زاد بھی تھا، اور آپ سب جانتی ہیں یہ رشتے کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ ہمارا بھی تو بچپن انہی کے درمیان گزرتا ہے نا، فرسٹ کزن کتنی اچھی لگتی ہیں، یہ کزنس کے ساتھ یہ ہنسنا بولنا کتنا اچھا لگتا ہے، کتنی یادیں ہوتی ہیں۔ ان کی بھی تو تھی نا، یہ بھی تو انسان تھے، یہ بھی تو خاندان میں رہتے تھے، ایسا تو نہیں تھا نا کہ یہ ایک دم علیحدہ علیحدہ رہنے والے لوگ ہوں۔ ان کا بھی ایسے ہی سب کچھ تھا جیسا میرا اور آپ کا ہے، خاندان، رہن سہن، ہنسنا بولنا، زندگی کو انجوائے کرنا، اور اچانک حکم آ گیا سب چھوڑ دو۔ اللہ اکبر! سوچیں ہمیں کوئی کہہ دے کہ سب چھوڑ دو، کتنا مشکل ہو۔ ہمیں تو 2 دن اپنا گھر چھوڑنا اتنا مشکل لگتا ہے، اللہ جی ہم کیسے سب کچھ چھوڑتے ہیں۔ یہ تو بڑا کرم ہوا کہ اس وقت ہم نہ تھے، ورنہ شاید ہم منافقین میں لکھ لیے جاتے۔ تو یہاں پر ان کمزور مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے۔ 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، اس کے بعد 9 ہجری میں اعلان برات ہوا۔ ابھی تک مکہ میں کچھ لوگ تھے جن کے کچھ ملے جھولے حالات تھے، اب اعلان برات کے بعد بالکل واضح کر دیا، اب یا تو ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، عمل سے ثبوت دو، اب تمہیں ثبوت دینا پڑے گا کہ تم واقعی ایمان والے ہو، یعنی اعمال سے ثبوت دینا لازمی ہے۔ آپ کلاس میں آ رہی ہیں، الحمدللہ قرآن والی بن گئی ہیں، لیکن اپنے عملوں سے ثبوت دینا ہوگا اللہ کو کہ واقعی آپ قرآن میں آ رہی ہیں، تو آپ کی زندگی میں کچھ چینجنگ آئی ہے۔ آپ کے گھر میں ابھی ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے اپنے رب کے خاطر، اپنے رب سے محبت کے خاطر، اپنے نبی سے محبت کے خاطر آپ نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ اماں جان ناراض ہوتی ہیں، ہو جائیں، ابا جان ناراض ہو رہے ہیں، ہو جائیں، مجھے یہ کام کرنا ہے، مجھے پردہ کرنا ہے، مجھے آج سے دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ کسی کی پرواہ نہ کریں، صرف اپنے رب کو دیکھیں کہ میرا رب کیا کہے گا۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین یہی فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، نہ تم بناؤ اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے بھائیوں کو دوست اگر وہ ترجیح دیں کفر کو ایمان پر، اور جو کوئی دوست رکھے گا انہیں تو تم میں سے یہی لوگ
ظالم ہیں۔ تو یہ لوگوں کا بہت بڑا امتحان تھا کہ اپنوں کو چھوڑنا۔ تفسیر بالحدیث دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا سب سے مضبوط کنڈا اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی ہے، اور اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت ہے۔ اللہ اکبر، کتنی خوبصورت حدیث ہے یہ بات اس حدیث کو ہم سمجھ جائیں نا تو ہمیں فیصلہ کرنے میں بالکل بھی ہچکچاہٹ نہ ہو، ہم کبھی سوچیں ہی نہ کہ کوئی ناراض ہوگا، کوئی کیا کہے گا، ہم بس یہ دیکھیں مجھے اپنے رب کے لیے فیصلہ کرنا ہے۔ لیسن لکھ لیجیے، دوستیاں اور محبتیں اللہ کے لیے کرنی ہے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے وہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے۔ کوئی بھی آپ کی دوستیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے دین کو نقصان ہو رہا ہے، وہ آپ کو دین سے روک رہی ہیں، آپ ایسی دوستوں کو چھوڑ دیں۔